چھٹا حصی معجزہ. صحیح بخاری میں 119, صحیح مسلم میں 6397 سے 6400 تک 4 احادیث ہیں, اور مشکات میں 5896. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں, میرے لیے کوئی دعا فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان سے ایسے ہوا میں سے ایک جو ہے وہ مٹھی بھری اور ان کی چادر میں یوں رکھ دی اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سینے سے لگائی اور اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی بات آپ سے سنی ہوئی نہیں بھولا. یہی وجہ ہے سب سے زیادہ احادیث سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت, یہ آپ کا معجزہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی باتیں الحمدللہ یاد رہتی تھی. اسی کانٹیکسٹ میں وہ واقعہ بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 6396 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5895 نمبر, کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی اور میں بڑا تنگ آ گیا. ایک دن تو میں نے کہا یا رسول اللہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اب تو آپ دعا کر دیجئے میری والدہ کے لیے, وہ آپ کی اتنی دشمن ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ مجھے صبر کا کہتے ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی. اندازہ کریں کہ ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت دشمن ہے, جس کی دشمنی میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور اس کا بیٹا آگے کہہ رہا ہے کہ بس ایک دعا کرنے کی برکت. کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی. گھر پہنچا تو دروازہ بند, اندر سے نہانے کی آواز آ رہی, اور میری والدہ نے کہا ابو ہریرہ باہر ہی رہو. دروازہ کھولتے ہی انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا, کیا اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر کیا, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے, چاہے تو یہاں پلٹ دے چاہے وہاں پلٹ دے. ایسا معاملہ فرمایا اور انہوں نے الحمدللہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ. اس حوالے سے یہ جو بعض لوگ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی ڈیفرینسیشن کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اب دیکھیں حافظہ جو ہے یہ ما فوق الاسباب ہے. یہ حافظہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ پیسے دے کے خرید سکیں, اسباب میں تو داخل ہی نہیں ہے چیز. دنیا کی کوئی دعائی آپ کا حافظہ نہیں صحیح کر سکتی کہ آپ جو یاد رکھیں وہ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو معاملہ یہ آسان ہو جائے کہ آپ دعائی کسی کو کھلائیں اور وہ جو بات اس کے سامنے وہ بھولے ہی نا. یہ تو گاڈ گفٹڈ چیز ہے, تو یہ تو اسباب سے اوپر کی چیز ہے. لہٰذا معجزات ہوتے ہی ما فوق الاسباب ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے ما فوق الاسباب چیزیں بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار حاصل ہے, وہ اپنے نبیوں علیہ السلام کے ذریعے معاملات فرماتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان اس حوالے سے بڑھے.